दोस्तों, मैं हूँ कमर शीमा और दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट है और ये डेवलपमेंट है कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जो है वांग यी जो कि जिनको स्टेट काउंसलर कहा जाता है भी कहा जाता है, वो सुनने में आ रहा है कि इस महीने के आखिर में इंडिया जा रहे हैं और अगर ये विज़िट जो है वो होता है तो ये बेसिकली जब से गलवान वैली के वो जो कशमकश और जो लड़ाई हुई थी चीन और भारत की फ़ौजों के दरमियान और जब से पैंडेमिक आई है तो ये एक पहला विज़िट जो है वो कंसिडर किया जा रहा है। और 2 साल से दोनों मुल्क लगे हुए हैं कि ये जो स्टैंड ऑफ है ये ख़त्म हो और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और जो लद्दाख में है इस मामले को सारा ठीक किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें नहीं ठीक हो सकीं। अच्छा मज़े की बात ये है कि अगर आपको याद हो कि रशियन जो प्रेसिडेंट पुतिन जब IS-400 जब ट्रांसफ़र हो गई इंडिया को, तो तब आके उन्होंने सुनने में आया था उस वक़्त के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने ये कहा था कि द रशियंस मस्ट हेल्प एंड मस्ट इंटरवेन और रशिया की मदद माँगी थी चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करने में। लेकिन बाद में फिर जो इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने इसको कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है और ये क्योंकि वो चीज़ें बड़ी ज़्यादा शोर मचना शुरू हो गया तो उन्होंने कहा। लेकिन ये एक डेवलपमेंट है जो कि मैं समझता हूँ मुस्बत डेवलपमेंट भी है इन वेक ऑफ दिस क्राइसिस इन यूक्रेन। अगर आप देखें इस दौरान मैं तो थोड़ी-सी मैच्योरिटी की बात करूँगा और इसमें से व्हाट आर द लेसन्स फॉर पाकिस्तान एज़ वेल। देखिए इस वक़्त जो भारत और चाइना की जो कहा जा रहा है कि जो टोटल ट्रेड है वो तकरीबन 125-26 बिलियन डॉलर है 2021 में यानी कि हुई है और जिसमें इंडिया की जो इंपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 98 बिलियन डॉलर के करीब है, 98 बिलियन डॉलर, जो कि बहुत बड़ी इंपोर्ट्स हैं और तकरीबन ये जो इंपोर्ट्स हैं ये बढ़ी हैं 2020 में, यानी कि तकरीबन कहा जा रहा है कि 46.1% यानी कि 67% जो इंपोर्ट्स हैं वो 2020 में बढ़ी हैं और कोविड के क्राइसिस करके भी लेकर के और ये सारा कुछ हुआ है और अब ये सारी चीज़ें जिस तरह मैंने बताया कि 125-26 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट बायलैटरल ट्रेड होना और इसमें ट्रेड डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा है, ज़ाहिर बात है बड़े पैमाने पे और इंडिया इज़ हेवीली फेसिंग ऑल दिस ट्रेड डेफिसिट और इसमें अगर देखा जाए कि जो जो सिचुएशन देखने की है उसमें एक तो एक क्राइसिस सिचुएशन चल रही है, कोविड चल रहा है, LAC पे मामलात चल रहे हैं, लद्दाख में जो हुआ हाईएस्ट लेवल पे मामलात ख़राब हैं। आपकी जो मिलिट्री की टॉक्स हैं वो हो रही हैं। अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते जो 15th राउंड ऑफ कमांडर लेवल टॉक्स जो था हुआ है और इस पे चाइना और इंडिया जो है वो कंटिन्यूअसली लगे तो हुए हैं। लेकिन इस साथ जो है वो जिसे कहते हैं ना कि मामलात खराब नहीं हुए, ट्रेड बढ़ा है। अब फॉर एग्जांपल आप देखें कि दोनों ममालिक एक ही बात कह रहे हैं, इंडिया कह रहा है जी हमारी म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात करते हैं, म्यूचुअल सेंसिटिविटी की बात करते हैं और म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात करते हैं। ये तीनों लफ्ज़ जो है ना ये ज़ाहिर बात है हर बंदे की अपनी डेफिनेशन होती है। म्यूचुअल सेंसिटिविटी जो है वो ये टेरिटरी आपकी और ये टेरिटरी हमारी है तो हमारी सॉवरेनिटी को समझे, वो कहेंगे हमारी सॉवरेनिटी को समझे। ये तो लफ्ज़ जो हैं ये डिप्लोमैटिक होते हैं जो कि हर्ष श्रृंगला साहब जो हैं वो ज़ाहिर बात है जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं इस तरह की चीज़ों के। लेकिन जो मैं क्वेश्चन उठाना चाह रहा हूँ कि इतना ज़्यादा मामलात ख़राब दोनों मुल्कों के और इसके बावजूद जो है वो दोनों मुल्कों ने अपनी ट्रेड भी बढ़ाई, एक्सपोर्ट भी की, अपने बायलैटरल्स पे भी फ़ोकस किया, अपनी जो थी चीज़ों को नॉर्मलाइज़ भी किया, अपना उस तरह मज़ाक भी नहीं बनने दिया, एंगेज भी रहे। ये है वो चीज़ मैं समझता हूँ दैट गिव्स अ लॉट ऑफ मैसेजिंग फॉर पाकिस्तान। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि क्या इस वक़्त पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई ग्लोबल लीडर आ सकता है? अगर आप देखें थोड़े दिन पहले अभी हम ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में OIC का इजलास हो रहा है, फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हो रहा है, मार्च में होना था और उसमें ज़ाहिर बात है वो कश्मीर के हवाले से सारी डिस्कशन है। तो आई थिंक 46 जो मुल्कों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं दे हैव प्लेज्ड टू कम। बट द पॉइंट हियर इज़ जो जो चीज़ समझने की है, इतना बड़ा पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल क्राइसिस है।
کہ اس OIC کے اجلاس کے تھوڑے ایک ہفتے بعد ہی پرائم منسٹر عمران خان صاحب فارغ ہونے والے ہیں. از گوئنگ ٹو لوز دا پاور. وہ اپنی پاور لوز کر جائیں گے. دا ریزن بیہائنڈ از بیکاز ان کے پاس وہ نمبر موجود نہیں. ٹھیک ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. عموماً لوگ ہوتے ہیں ایک ڈیموکریٹک ایکسرسائز کے ذریعے اگر فارغ ہو جائیں تو بری بات نہیں ہے. ان ڈیموکریٹک ایکسرسائز نہیں ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیں انڈیا میں ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، پاکستان میں ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. اب اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے. عمران خان صاحب بھلے کہیں امریکہ کرا رہا ہے، یورپ کرا رہا ہے، مجھے ڈی سیٹ کیا جا رہا ہے، میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، بین الاقوامی دنیا میرے خلاف ہو گئی ہے، میں بہت بڑا ریفارمر تھا، میں نے UAE کو یہ کہہ دیا کہ جناب ہم تمہارے غلام ہیں تو ہمیں پنشمنٹ مل رہی ہے. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ ظاہری بات ہے ایک بڑا ایک سٹیپ ہے. لیکن اس کے اگر آپ چائنا اور انڈیا کا بیہیویئر دیکھیں تو دے ہیو بین بیہیونگ سو ڈیسنٹلی. اس پہ یو ہیو ٹو جسے کہتے ہیں نا ایکسیپٹ کہ وہ کس طرح بیہیو کر رہے تھے. اور ہمارا جو ہے ہمارا آپس میں پاکستان انڈیا کے معاملات جو ہیں وہ کتنے خراب ہیں، اور اس میں کوئی جسے کہتے ہیں نا وہ راستہ نظر نہیں آ رہا، کسی قسم کا راستہ نظر نہیں آ رہا. اور یہ راستہ نظر بھی نہیں آنا، اس کی ریزن ایک سمپل سی ریزن ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ دلی میں بیٹھی ہوئی سرکار یہ سمجھ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر آلریڈی انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکلی ویک ہیں، اکنامکلی اسٹیبل نہیں ہے، تو آپ ان کو مزید انگیج کرو، آپ ان کی جو سچویشن ہے ایکسپلائٹ کرو اینڈ لیٹ دم ویٹ. کیونکہ ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے اگر وہ ویٹ کرتا رہے گا تو ہمیں فائدہ ہے. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انڈیا یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمیں پاکستان سے کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہونے والا. پاکستان کو انڈیا سے ایڈوانٹیج ہوگا اگر بارڈر کھلیں گے، ٹریڈ کھلے گی. یہ نارملائزیشن پاکستان کو سوٹ کرتی ہے، نارملائزیشن انڈیا کو سوٹ نہیں کرتی. آن دی ادر ہینڈ انڈیا وڈ لو دیٹ نارملائزیشن ود دی چائنیز کے ساتھ جو نارملائزیشن ہے دیٹ ول گیو دیم اے لاٹ آف سگنلنگ اس سے ہوگی. لیکن اچھا ایک طرف جو ہے وہ انڈیا نے اپنے آپ کو جو ڈائیورسفیکیشن کی ہے، اگر انڈیا جو ہے وہ کیا اس کو بولتے ہیں US UAE سعودی عربیہ باقی ممالک کے ساتھ جو ہے بڑے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں، لیکن انہوں نے سیکنڈ جو ٹریڈنگ پارٹنر ہے وہ چائنا ہے ان کا. اور اس میں ظاہری بات ہے کہ ایک بڑے پیمانے وہ چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ. لوگوں نے ٹی وی توڑے، لوگوں نے بڑی باتیں کی، نریندر مودی صاحب کو بڑا جو کرٹیسزم کرنا پیش آیا باقی سیاسی جماعتوں نے. اور ہم نے پرسنلی بھی آبزرو کیا کہ مودی جی نے اتنی کھل کے چائنا کے اوپر تنقید نہیں کی. واٹ واز دا ریزن؟ دا ریزن واز یہ جو 98 ارب ڈالر بلین ڈالر کی جو امپورٹ ہے، جو بیسیکلی را مٹیریل آتا ہے، سارا سائیکل ٹوٹ جانا. کہاں سے انڈین جو بزنس مین ہے وہ نئی مارکیٹ ڈھونڈے گا 98 بلین ڈالر کی امپورٹ کی؟ کہاں سے؟ آپ کو ایک جگہ سے مال آ رہا ہو تو آپ یہ فیکٹری سے چیزیں لگی ہوتی ہیں. لیکن واٹ اف اگر وہ نہ رک جائے اور اس کے بعد آپ کو 10 اور جگہوں سے اس کے کمپٹیٹر یا اس سے مہنگا مال منگوانا پڑے گا تو بیسیکلی آپ کو کاروباری نقصان ہوگا نا. اور ان ریٹرن کیا ہوگا؟ لوگ حکومت کو گالیاں دیں گے. سو نریندر مودی نے اپنے آپ کو ان پاپولر نہیں ہونے دیا. انہوں نے اپنے آپ کو یہ فیصلہ کیا کہ ہاں. آن دی ادر ہینڈ آپ دیکھیں پاکستان کی کیبنٹ نے کیا کیا تھا کہ چینی اگر سستی انڈیا سے مل رہی ہے، کاٹن سستا انڈیا سے مل رہا ہے، تو ہم نے کہا نہیں، یہ ہماری انسلٹ ہو جائے گی. کیوں؟ کہ جنہوں نے 1 لاکھ کشمیریوں کو شہید کیا ہوا. اچھا تو اس سے پہلے جو آپ ٹاکس چاہتے تھے تب 1 لاکھ کشمیریوں کو شہید نہیں کیا تھا. آپ کو پتہ ہے میں نے اس حوالے سے بڑی سخت تنقید کی تھی پرائم منسٹر عمران خان کی جو انڈیا کی پالیسی کے اوپر ہے. عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ کہ انڈیا اوپننگ نہیں دے رہا، اور عمران خان صاحب کو پرابلم یہ تھا کہ انہوں نے نہ انڈیا سے بات کی، نہ امریکہ سے بات کی، نہ یورپ سے بات کی. انہوں نے اپنے فارن پالیسی کے تمام آپشن جو تھے وہ بند کر لیے، اور اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک وہ لیڈر ہوں. اپنے آپ کو وہ قائد اعظم سمجھنا شروع ہو گیا کہ میں ایک لیڈر ہوں جس نے ملک کو میں قوم بنانے آیا. جس طرح وہ کہتے ہیں نا میں ٹماٹر اور پیاز کی قیمتیں دیکھنے نہیں آیا، میں قوم بنانے آیا ہوں. ان کو لوگوں نے ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کو 1 ہفتے 2 بعد پتہ چل جائے گا کہ سر ہم لوگ پہلے ہی قوم ہے، ہمیں ٹماٹر اور پیاز سستا چاہیے، ہمیں کھانے پینے کی اشیاء سستا چاہیے، ہمیں پیٹرول سستا چاہیے، ہمیں زندگی گزارنی ہے. ہمیں یہ لیسن نہ دیں کہ ہم نے کو قوم بنانا ہے، میں آپ کو مسلمان کرنے آیا ہوں. آپ کی بڑی مہربانی، سارا پاکستان آلریڈی مسلمان ہے، بلکہ ہم ہر روز جو ہے وہ نئے مسلمان بڑی تیزی سے کر رہے ہیں الحمدللہ. ہم تو اسلام بڑی اپنا جو ہے نا پھیل رہا ہے. کوشچن یہ ہے
کہ جو مسلمان آلریڈی ہیں ان کو کیا دے رہے ہیں آپ، ان کے لیے کیا اپرچونٹیز کریٹ ہو رہے ہیں. وہ اگر ان کے لیے اپرچونٹیز کریٹ نہیں کی تو وہ جو بچے ریڈیکل ہوں گے، جن کے پاس کاروبار نہیں ہوگا، نوکری نہیں ہوگی، بزنس نہیں ہوگا، اور وہ جو ریڈیکل ہوں گے اور کسی کو بم پھاڑ دیں گے، کچھ کر دیں گے، ان کا کیا کریں گے؟ کوشچن ان لوگوں کی ہے. بار بار ہم 22 کروڑ عوام کا نام تو لیتے ہیں، لیکن ہمیں کس طرح ان کو ایڈریس کرنا ہے. سو یہ جو انڈیا نے اس کے بدلے، بھلے لوگوں نے نریندر مودی کے اوپر تنقید کر لی، لیکن انہوں نے حالات خراب نہیں ہونے دیے. اور ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں جی ہاں امپورٹ جو ہے وہ امپورٹ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، ایز لانگ ایز اس سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے اور ایز لانگ ایز اس سے اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو رہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ گلوان والی نے اس چیز کو ثابت کر دیا کہ انڈیا نے اپنی اکانومی کو ڈی لنک کیا ہوا ہے. آن دی ادر ہینڈ جو بڑی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایک طرف چائنیز ور انویسٹنگ آن انڈیاز بیک یارڈ، مالدیو، افریقہ، سری لنکا، وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور انڈیا بھی وہ لگا ہوا وہاں پہ. آن دی ادر ہینڈ انڈینز جو تھے دے ور سپورٹنگ دی امیریکنز ان دا کوڈ. ٹھیک ہے. اب چائنیز انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ انڈیا جو ہے دیٹ از ناٹ اے پار دیٹ کین کمپیٹ ود دم، بٹ دیٹ از ان اے پوزیشن، اٹ ہیز اے کیپبلٹی. وہ کہتے ہیں نا کہ when someone has a capability, its intention can change overnight or its capacity can increase further. آپ کی capability and capacity matter کرتی ہے. So India has that capability. The only thing is that with the passage of time, if they accumulate more power, they accumulate more economic strength, they go for more political stability, they enhance their diplomatic and political clout globally, they would be in a position and they work domestically. سو ہمیں جو چیز سمجھنی ہے یہاں سے کہ انڈیا ہیز ٹرائی ٹو ڈائیورسفائی اٹ سیلف. چائنا سے کاروبار کر رہے ہیں، $100 ارب پہ بائیلیٹرل ٹریڈ لے گئے، کوڈ میں کمپٹیشن کر رہے ہیں، اپنے بیک یارڈ میں انفلوئنس کو مینج کر رہے ہیں، افریقہ میں چائنیز انفلوئنس کو مینج کر رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ یاریاں گڑیاں ڈالی ہوئی ہیں بیکاز دے انڈرسٹینڈ دی اونلی کنٹری دیٹ از پرابلمٹک فار دیم از چائنا، سو وی نیڈ دی امیریکن سپورٹ فار دیٹ. سو یہ جو چیزیں ہیں دیٹ گیوز اے لاٹ آف ویلیو، اور میں سمجھتا ہوں یہی وہ سب کچھ ہے جس کو پاکستان کو سمجھنا ہوگا. ہمیں آج ہمارے لیے پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک او آئی سی کی سمٹ کروا رہے ہیں لیکن کوئی جوش و خروش نہیں ہے. کیوں جوش و خروش نہیں ہے؟ پہلی بات ملک میں بدمزگی ہے، دوسری بات وزیر اعظم کو پتہ ہے میں تو جا رہا ہوں، تیسری بات فارن منسٹر کو پتہ ہے یہ میری سب سے بڑی ہائیسٹ ڈپلومیٹک ایکسرسائز ہے، اس کے بعد میرے میں بھی فارغ ہو جانا، کیونکہ اپوزیشن نے سارے نمبر اپنے پورے کر لیے ہوئے ہیں. انہوں نے نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ جمع کرا دیا ہوا ہے. عمران خان صاحب بہت زیادہ ٹائم لے رہے ہیں، دے آر ٹیکنگ اے لاٹ آف ٹائم، وہ بہت ٹائم لے رہے ہیں، اننیسیسری ٹائم لے رہے ہیں. اور اگر یہ بیچ میں او آئی سی نہ آتی تو شاید یہ پہلے ہی فارغ ہو جاتے. تو وہ ایک سیشن بلا رہے ہیں تاکہ بیکاز ہی انڈرسٹینڈ دیٹ ہی از گوئنگ ٹو لوز دا پاور. انڈیا میں آن دی ادر ہینڈ جیسے میں نے پہلے مینشن کیا، پولیٹیکل اسٹیبلٹی گیوز دی اکنامک اسٹیبلٹی. وہاں پہ دی پبلک ہیز گیون اے مینڈیٹ ٹو مودی جی. کس بیس پہ دیا ہے وہ ہمارا اختلاف ہے اس پہ کہ ان کو کس بیس پہ مینڈیٹ ملا. پولرائزیشن پہ مینڈیٹ ملا، ڈیویژن پہ مینڈیٹ ملا، یا اپنی وہ جو ایک میجورٹیرین اپروچ ہے وہ اڈاپٹ کی، اس پہ مینڈیٹ ملا. وہ اپنی جگہ پہ ایگزسٹ کرتی ہے، بٹ دا کوشچن ریمینز از کہ ہی ہیز accumulated all that power. اور ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے جب چائنا اور انڈیا کے معاملات خراب ہوئے تو we try to get closer with the Chinese so that we can find out options for a common defense against India. But میرا خیال یہ ہے، I spoke to someone very senior person here in the US اور انہوں نے مجھے کہا کہ Pakistan did try to work on that لیکن وہ کام نہیں بنا تھا because the Chinese really understand that they want to disassociate themselves from Pakistan on India and they want to take and their individual approach جو ہے وہ اس کو لینا چاہتے ہیں اور وہ کہیں اور اس چیز میں نہیں جانا چاہتے. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو میں سمجھتا ہوں we have to understand in a true manner that یہ جو تبدیلیاں انڈیا میں ہیں یا یہ جو چائنا کے فارن منسٹر کا جو وزٹ ہے اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے.
इसमें हमारे लिए एक, जिसे कहते हैं ना, मिनिमम कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस इज एक बात, वो क्या? कम व्हाट में, जो भी हो जाए, आपको एक चीज करनी है, और वो क्या करनी है? दैट आपको कारोबार बंद नहीं करना, आपको इंगेज करना है, आपको ट्रेड करना है, आपको लड़ाई भी करनी है, कंपटीशन भी करना है, ठीक है जी, और कोऑपरेशन भी करना है, और कॉन्फ्लिक्ट से डिसएंगेज करना है। आज वो आपको मिसाइल मारते हैं और वो आपकी अटेंशन डाइवर्ट करने के चक्कर में है। वी हैव टू बी केयरफुल ऑन दिस। ये दिस इज एन अटेंशन डाइवर्जन स्ट्रेटजी, दिस इज नॉट एन टेक्निकल मेल फंक्शन, दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग। मैं आपको बता दूं, ये कोई मजाक नहीं उन्होंने किया हमारे साथ, दे डिड इट डेलिबरेटली। एंड हमें इस चीज को देखना है दैट हमारे लिए क्या है। हम यहाँ पे हमारा जो सबसे बड़ा बैकवर्ड, जिसे कहते हैं ना, टारगेट पॉइंट है, दैट हम लोग डिवाइडेड है इंटरनली, और मरकज में डिवाइडेड है। आप पेरिफेरीज में चले जाएंगे, सूबों में चले जाएंगे, डिवीजन इज मोर डीपर, इट्स डिफिकल्ट टू इवन अंडरस्टैंड। Let's hope we have more senior voices around us who give us a better choice for running the country smoothly, and we can learn. Thank you very much.